الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ویب سیریز شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 16ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن بزرگ ہستی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ان کا نام ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا مکمل تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا اسم گرامی شفیق اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو علی ہے۔ آپ ممتاز زمانہ مشائخین میں سے ہیں اور عالم گزرے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آپ کے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ بھی جو ہے آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور آپ نے جو تصوف کی جو منزلیں طے کی وہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ طے کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1700 اساتذہ سے شریعت و طریقت کا علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں ان سارے اساتذہ سے جو میں نے شریعت و طریقت کا علم حاصل کیا اس سے میں نے 4 باتیں خاص طور پہ سیکھی۔ تو کہ وہ یہ ہے کہ خدا کی رضا جو ہے وہ 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ اول، روزی کی جانب سے سکون حاصل ہونا۔ دوم، خلوص سے پیش آنا۔ سوم، یہ کہ ابلیس کو دشمن تصور کرنا۔ چہارم، توشہ آخرت کو جمع کرنا۔ اور انہی 4 چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آپ ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر طائب ہوئے، وہ یہ کہ جب آپ بغرض تجارت ترکی پہنچے تو وہاں پر ایک مشہور بت کدے میں آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بت کی عبادت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ قادر و مطلق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا، تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اس بے جان بت کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے ہو تو کیا تمہارا رب تمہارے شہر میں تمہیں روزی نہیں دے سکتا تھا کہ تم جو ہے وہ یا تمہیں اپنے رب پہ اپنے رب کے روزی دینے پر جو ہے کیا تمہیں یقین نہیں جو تم نے اتنے دور کا سفر کیا اور اتنے دور کا سفر کرنے کے بعد تم یہاں پر جو ہے روزی کمانے کے لیے آئے ہو۔ اس واقعے نے آپ کے دل پر بڑا اثر کیا۔ پھر جب آپ واپس وطن کی طرف لوٹنے لگے، راستے میں کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے ایک بات کہی ان سے، اور وہ بات یہ کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے شہر میں بھی روزی نہیں دے سکتا کہ جو تم تجارت کرتے ہو؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ پر تمہیں علم ہے؟ تب رب تبارک و تعالیٰ پر کیا یقین حاصل نہیں؟ بس اس بات نے ان کے دل کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹے اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ یہ آپ کے توبہ کا سبب بنا۔ سب سے پہلا وہ جو آپ بت خانے میں گئے، وہاں پر جا کے آپ نے جو کہا، پھر راستے میں کسی شخص نے کہا، یہ 2 چیزیں آپ کے جو ہے وہ توبہ کا سبب بنی۔ جب آپ واپس شہر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ کسی رئیس زادے کا ایک کتا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، اور اس نے آپ کے ہمسائے کے اوپر الزام لگا کر اسے جو ہے وہ حوالات میں بند کر دیا۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے رئیس زادے سے جو ہے وہ ضمانت کے طور پر کہا کہ تمہارا کتا 3 دن میں مل جائے گا، تم اس شخص کو چھوڑ دو کہ یہ بے گناہ ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ 3 دن کے بعد جس شخص نے کتا چوری کیا تھا وہ حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آپ کو اس نے وہ کتا پیش کر دیا۔ آپ نے اس رئیس زادے کو وہ کتا جا کر دے دیا کہ تمہارا کتا یہ موجود ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا اس کے بعد آپ مکمل طور پر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے، اور اس دنیا سے آپ نے مکمل طور پر کنار کشی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ بلخ شہر میں قحط سالی ہو گئی تو ایک غلام بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا کہ قحط سالی کا موسم آ رہا ہے، لوگوں کو تو تکلیف ہے، لوگ پریشانی میں ہیں، لوگ اذیتوں میں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے وسوسے ہیں، خیالات، تم خوش کیوں ہو؟ اس غلام نے کہا کہ میرے آقا نے بہت سارا غلہ جمع کر کے رکھا ہے، بہت سارا غلہ جمع کیا ہوا ہے، گندم کی کثیر مقدار ہے، تو مجھے پتا ہے کہ جو میرا آقا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ سن کر آپ ایک دم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو ایک غلام ہو اسے اپنے آقا پر تو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اسے بھوکا نہیں رکھے گا، تو اے رب تبارک و تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کروں تو یا رب تبارک و تعالیٰ مجھے کسی شے کی کمی ہو۔ حضرت حاتم اسم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔ آپ نے اپنی گدڑی اوڑھی اور دونوں فوجوں کے درمیان میں آپ سو گئے، اور بظاہر پوری جنگ جاری رہی، مگر
آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اور آپ کو کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں پہنچی، نہ ہی کوئی شخص، نہ کوئی دشمن کا صوبائی آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اس کو آپ کی کرامت کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سمرقند میں آپ واز گوئی میں مشغول تھے۔ آپ نے واز کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مردہ ہو چکے ہو تو قبرستان جاؤ، اور اگر دیوانے ہو تو پاگل خانے چلے جاؤ، اگر کافر ہو تو دارالحرب میں قیام کرو، اور فرمایا کہ اگر مومن ہو تو پھر راہ راست اختیار کرو۔ کسی رئیس نے عرض کیا کہ حضرت محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو کمتر تصور کرتے ہیں، لہٰذا اپنے اخراجات کے کچھ رقم جو ہے مجھ سے لے لیا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر 5 چیزوں کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھ سے جو ہے وہ رقم لے لیتا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے دینے سے تیری دولت میں کمی واقع ہوگی، تو ہم یہ کہ میرے پاس سے رقم چوری ہو جانے کا خطرہ ہے۔ فرمایا تیسری بات یہ کہ تجھے میرے اوپر رقم خرچ کرنے کا غم پیدا ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ کہ ممکن ہے کہ میرے اندر کوئی عیب پیدا ہو جانے کی وجہ سے تو اپنی رقم واپسی کا مطالبہ کرنے لگے، اور پانچویں بات یہ کہ تیری موت کے بعد میں پھر بھکاری رہ جاؤں گا۔ کسی نے آپ سے عزم حج کا تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس زیادہ سفر کے طور پر کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا میرے ہمراہ 4 چیزیں۔ اول یہ کہ میں اپنی روزی کو دوسروں کی نسبت زیادہ قریب پاتا ہوں۔ دوم اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ میرے رزق میں کوئی شخص حصے دار نہیں بن سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ میرے نیک و بد حالت سے وہ بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی زیادہ سفر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالی حج قبول فرمائے۔ سفر حج کے دوران جب خلیفہ ہارون رشید آپ کو مدعو کر کے بہت احترام کے ساتھ پیش آیا اور آپ سے کچھ نصیحتیں کرنے کی استدعا کی، تو آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تم خلفائے راشدین کے نائب ہو، اور خدا تعالیٰ تم سے علم، حیا، صدق اور عدل کی باس پرس کرے گا، اور خدا نے تمہیں شمشیر بھی دی ہے اور تازیانہ بھی دیا ہے، اور دولت بھی عطا کی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے عطا کی کہ تم دولت کو تو اہل حاجت میں تقسیم کر دو، اور تازیانے سے شریعت پر عمل نہ کرنے والوں کو اس کے زور پر شریعت پر عمل کرواؤ، اور فرمایا کہ شمشیر سے خون بہانے والوں کا خون بہا دو۔ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو بروز حشر تمہیں اہل جہنم کا سردار بنایا جائے گا، اور تمہاری مثال دریا جیسی ہے، اور اعمال و حکام اس سے نکلنے والی نہریں۔ اور کہنے لگے کہ لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ اسی طرح عادلانہ حکومت کرو کہ اس پر تو اعمال اور حکام پر بھی پڑے، کیونکہ نہریں دریا کے تابع ہوا کرتی ہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ ریگستان میں تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، اگر کوئی شخص ایک گھونٹ پانی تمہارے آدھی سلطنت کے عوض تمہیں دینا چاہے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بالکل قبول کر لوں گا۔ پھر کہا کہ اس پانی کو پینے کے بعد اگر تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور اس کے بعد کوئی طبیب تمہارے علاج کے لیے آدھی سلطنت مانگے تو کیا تم اسے اپنی آدھی سلطنت دے دو گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا بالکل، اگر کوئی اس طریقے سے آدھی سلطنت مانگے گا کہ میرا علاج ہو سکے، وہ بند پیشاب کھل جائے تو میں دے دوں گا۔ تو فرمایا کہ جس سلطنت کی قیمت ایک گھونٹ پانی ہو، تو فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ کیا حیثیت۔ یہ سن کے خلیفہ ہارون رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ اس کا رونا بند ہوا تو اس نے آپ کو احترام کے ساتھ رخصت کیا، اور جب آپ مکہ معظمہ میں پہنچے تو خانہ خدا کے اندر یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آپ کو یہ خیال آیا کہ رزق روزی کو کہاں سے حاصل کیا جائے، کیا ذریعہ اختیار کیا جائے۔ تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم بن ادھم سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ روزی کے معاملے میں تم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر مل جائے تو شکر ادا کرتا ہوں، اور نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے اگر تم یہ کرتے ہو تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کتے بھی کر لیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ یہ جب آپ نے اس طرح کا جواب دیا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ مل جائے تو میں اسے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیتا ہوں، اور فرمایا اگر نہ ملے تو میں جو ہے صبر کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان کے رزق اور خوش خلقی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے اور وہ فراخ دل ہوتے ہیں، اور عبادت کے وقت ان کے قلب وسوسوں سے پاک رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عبادت بیم و رجا اور حب الہی پر قائم ہے، اور خوف کی نشانی محرکات کو ترک کر دینا ہے، اور امید کی نشانی عبادت پر مداومت اختیار کرنا ہے، اور زور محبت کی نشانی شوق و توبہ اور رجوع الہی ہونا ہے، اور جس کے اندر خوف اور اضطرار نہ ہو فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو یہ حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر سا واقعہ، ان کے مختصر سے ارشادات، ان کی زندگی کے مختصر سے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کسی ویڈیو میں کسی بزرگ کا تذکرہ لیے آپ کے سامنے میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔